کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کے فضائل اور مناقب، اللہ رب العزت نے آپ کو جو مقام صحابیت عطا فرمایا، نبوت کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مقام وہ مقام صحابیت ہے، جو اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دیگر صحابہ اکرام کو بھی عطا فرمایا، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی مقام صحابیت حاصل تھا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو مقام نبوت دیا اور پھر ان میں بعض نبیوں کو بعض سے افضل قرار دیا، ایسے ہی صحابہ اکرام میں بھی مقام صحابیت میں سب برابر ہیں، لیکن ان کے اندر مقام صحابیت میں فضیلتوں کا فرق ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام امیر معاویہ وہ اس وجہ سے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اسلام کی بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی۔ آپ کا ایک لقب امیر الشام کے نام سے بھی ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، جبکہ ابھی تک وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ ہم سے محفوظ رہے گا، اس کی جان اور مال محفوظ رہیں گے۔ یہ مقام بھی آپ کو حاصل تھا۔ اور ایک مقام آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کی ہمشیرہ جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک دفعہ واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابو سفیان تشریف لائے، جب تک کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور جو مسلمان نہیں وہ پاک نہیں۔ تو یہ مقام تھا ان لوگوں کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت رکھنے والے لوگ تھے کہ وہ نبی کے پاک بستر پر، والد بھی جب تک اسلام قبول نہیں کیا اسے بیٹھنے نہیں دیا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کتنے محبت والے ہوں گے؟ انہی کے بھائی کا نام، ام حبیبہ کے بھائی کا نام جناب سیدنا امیر معاویہ، جو امت کے خال المؤمنین کے لقب سے مشہور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام بھی عطا فرمایا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر آپ نے جو ہے وہ کاتب وحی کا مقام بھی پایا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کے لیے ایک ایسے ہیرو اور ایک ایسے سپوت بن کر آپ نے کردار ادا کیا کہ آپ نے جو ہے کئی لاکھ مربع میل پر خلافت راشدہ کا وہ نظام جو آپ سے پہلے تھا وہ آپ نے رائج کر کے دکھایا اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرا کر دکھایا۔ آپ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام میں پہلا بحری بیڑا بنایا اور جنہوں نے اسلام کو جو ہے وہ سمندری اور خشکیوں اور تریوں تک پہنچایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے اپنے لال اور اپنے نواسے جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ صحابہ اکرام میں جہاں جہاں بھی کوئی کسی قسم کی بھی تھوڑی بہت اگر ناراضگی تھی تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ کسی دینی مسئلے کی وجہ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پھر بھی مسلمانوں ہی کے دو گروہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے طبرانی شریف میں کہ میرے اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی ہے اور اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے طبرانی شریف میں کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی تفریق کے وقت دو جماعتوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگی وہ اس فرقے کو قتل کرے گی۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان میں ہونے والی لڑائی کو، جنگوں کو جو محدود اور تھوڑی مدت تک کے لیے تھی، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دیا۔ خاص طور پر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا اور اسے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ بعض احادیث میں یہ بھی یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم سے بھر دے، اور اس جیسی بہت ساری احادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ کے فضائل اور مناقب پر احادیث بھی شاہد ہیں، اور اللہ کا قرآن بھی جہاں جہاں صحابیت کے مقام اور فضیلتوں کو بیان کرتا ہے آپ اس کے مصداق ہیں۔ لہٰذا یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس میں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب المرجب کو ہوئی، اور ہمارا مقصود یہاں صرف اور صرف یہ بتانا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اپنے اسی طریقے سے ہم دنیاوی لیڈروں اور قائدوں کی حالات سے واقف ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے دینی لیڈر اور اپنے دینی قائدین کے بھی حالات سے واقف ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔